گئیں اس میں بنی اسرائیل میں جو آنے والے پیغمبر تھے اس میں انبیاء صلحاء سب بنی اسرائیل میں ہی موجود تھے. تو اگر یہ کہا جائے کہ بنی اسرائیل میں ہمیشہ برے لوگ ہی رہیں یا بنی اسرائیل مکمل بری تھی تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء بھی آئے ہیں, بہت سے نیک لوگ بھی آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر زبان پر کبھی بنی اسرائیل آئے تو ہمیشہ برا تصور نہ آئے, کیونکہ اس میں انبیاء کرام اور نیک لوگ بھی موجود رہے ہیں. اچھا, اب ہم ان آیات کی طرف بڑھتے ہیں. آیت نمبر 47 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہاں تک میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, یہ اس پورے کا ترجمہ آ چکا ہے. کون بتائے گا ترجمہ؟ آپ بتائیے. یا بنی اسرائیل ترجمہ کریے, کریے آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں. پڑھیے. یا مانے اے, بنی اسرائیل اسرائیل کی اولاد, اے اسرائیل کی اولاد. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اذکروا یاد کرو, نعمتی میری نعمت کو, میری التی وہ جو, انعمت علیکم میں نے تم پر کی. ٹھیک ہے, اس کا پورا پہلے ترجمہ آ چکا ہے, اتنا ہی. لیکن اب پورشن چینج ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. ترجمہ کرتے ہیں ہم. یا بنی اسرائیل, یا مانے یہ یا ایسے ہے, ٹھیک ہے. اس کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ اے. ہم بولتے ہیں یا فلان, یا عبد الصمد, یا آپ کا نام, یا امان, جی, یا مجیب, ٹھیک ہے, یا شرذیل. آپ ایسے کر کے کیا نام پکارتے ہیں. تو آپ عربی میں کسی کو بھی پکارنا ہو تو کیا بولیں گے؟ یا, پہلے یا لگا دیں گے پیچھے, اس کے بعد اس کا نام ذکر کریں گے. کبھی کبھی نام کے علاوہ کبھی کبھی کسی کو اس کے لقب سے پکارا جاتا ہے. جی, کوئی اچھا قاری قرآن ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ یا قاری. کوئی حافظ ہے یا حافظ, کوئی عالم ہے یا عالم. ٹھیک ہے, تو یا کس نے لگایا جاتا ہے؟ پکارنے کے لیے. یا بنی اسرائیل, اللہ کسے پکار رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو. اے بنی اسرائیل. اور اس کی وضاحت ہو چکی ہے. اسرائیل کس کا نام تھا؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام. اور بنی, یہ اس کی میں نے وضاحت کی تھی. بنی معنی کیا ہوتے ہیں؟ بنی معنی اولاد, اور اس کی واحد کیا آتی ہے؟ ابن. ٹھیک ہے, یا بنی اسرائیل. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اذکروا یاد کرو, نعمتی میری نعمت کو. یہ نعمہ واحد ہے, ایک کے لیے ہے, ٹھیک ہے, جمع نہیں ہے. نعمت ان کی جمع کیا آتی ہے؟ پہلے بتایا میں نے, نعمت ان کی جمع نعم. ایک نعمت کو نعمہ بولتے ہیں اور کئی ساری نعمتوں کو نعم بولتے ہیں. نعم, دیکھیے گولتا ہٹا ہے اور زیر زبر کا کچھ فرق آیا ہے اور ایسے بن گیا ہے. میری نعمت کو, میری کون سی نعمت کو؟ اس کو جو انعمت میں نے نعمت کی, علیکم تم سب پر, علیکم تم سب پر. واو مانے اور, انی اس کی اصل بتائیں. انا مانے اور انا مانے, انا مانے کہ مطلب کہتے ہیں نا, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آ رہا ہے کہ انا مانے کہ ہوتے ہیں.
اور ترجمہ ہم کیا کریں, اور یہ کہ میں نے, انی یہ یا مانے میں, فضلتکم, فضلتکم اس میں فا ضاد اور لام ہے, فضلہ, فضلہ مانے فضیلت دینا, فضیلت کسی کو بہتر بنانا, کسی کو بہتری کا ریوارڈ دینا کہ بھائی آپ سب سے بہتر ہیں, کلاس میں بہت سے لوگ ہیں لیکن آپ سب سے بہتر ہیں. فضلتکم میں نے تم سب کو, میں نے تم سب کو فضیلت دی, فضیلت مانے برتری, اونچا, علل کس پر, پر, عالمین کس پر, تمام جہانوں پر. یہ لفظ بھی آ چکا ہے, کہاں آیا ہے, الحمدللہ بالعالمین, یہی تو ہے عالمین. عالمین مانے تمام جہان. چنانچہ اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل, یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو پکارا, اس کے بعد کیا کہا, اذکروا نعمتی, میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی, وانی فضلتکم علی العالمین, اور یہ کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی. یہ پہلی نعمت ہے. کسی قوم کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ کہتے, قومیں تو بہت سی بھیجی اللہ نے, لیکن کسی قوم کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں سب پر فضیلت دی. جی میں نے ابھی جیسے کلاس کی مثال دی, کلاس میں اتنے طلبہ ہیں لیکن اتنے طلبہ کے باوجود میں کسی ایک سے کہہ رہا ہوں کہ تم سب سے بیسٹ ہو, یو آر دا بیسٹ. جب میں کسی سے سب سے بہتر کہہ رہا ہوں تو اس کی کوئی فضیلت ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہوئی. تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کو, بنی اسرائیل کو سب پر فضیلت دی. ایک سوال اس میں یہ ہے, کیا امت مسلمہ پر بھی فضیلت دی؟ کیا ہم سے بھی بہتر تھے بنی اسرائیل؟ یہ ایک سوال ہے. جی کیا امت مسلمہ جو امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, کیا اس سے بھی بہتر بنی اسرائیل تھے؟ نہیں تھے. اور اللہ جو کہہ رہا ہے میں نے تمہیں سب پر فضیلت دی, یہ یاد دلا رہا اس وقت دی تھی. بہت اچھا جواب یہ ہے, یہ جواب ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ فضیلت اس امت کو دی تھی, لیکن اس زمانے کی فضیلت, اس وقت کی فضیلت. لیکن آج جو فضیلت سب سے زیادہ جس قوم کو ملی, جس امت کو ملی, وہ کون سی ہے؟ ہماری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فضیلت جو دی. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ آپ لوگ جس امت کے ماننے والے ہیں, آپ سب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پکارا جا رہا ہے, آپ سب جس کے ماننے والے ہیں وہ سب سے بہتر امت ہے, یعنی بنی اسرائیل سے بھی بہتر امت ہے. تو اس آیا میں جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ اس زمانے میں فضیلت دی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس زمانے میں فرعون بھی موجود تھا, اس زمانے میں اور لوگ بھی موجود تھے, اس زمانے سے پہلے زمانے میں بہت سی قومیں آئیں, ان سب پر اللہ رب العالمین نے کیا, ان لوگوں کو فضیلت دی, بڑا بنایا. جی اسی لیے اللہ رب العالمین نے دعوت کے لیول میں سب سے پہلے جس قوم کو پکارا وہ کون تھی؟ بنی اسرائیل, کیونکہ انہیں فضیلت دے رکھی ہے. کچھ تو دیا ہے نا, اسی لیے تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ اچھے انسان تھے جی, اب بگڑ گئے ہیں جی, تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یار آپ تو بڑے اچھے تھے, آپ کے اوپر تو اتنے کام کیے ہم نے, آپ نے تو اتنے اچھے کام کیے تھے, اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوئی اچھا ہو اسے سمجھایا جاتا ہے. کیسے سمجھایا جاتا ہے؟ اس کے پاسٹ, اس کے اچھے پاسٹ کو یاد کرا کر. مان لیجئے آج کل کے طلبہ جو ہیں وہ 5th 6th میں ہوتے ہیں تو بڑی اچھی پرسنٹیج لاتے ہیں, اور 10 تک پہنچتے بالکل نیچے آ جاتے ہیں. کیوں آ جاتے ہیں؟ بس آ جاتے ہیں. اب اگر آپ کو انہیں سمجھانا ہو تو کیسے سمجھائیں گے؟ بیٹے تم تو اتنا اچھا پڑھتے تھے, تم تو 5th میں اتنے اچھے تھے, تمہاری تو 90% آئی تھی. ہاں ایسے سمجھایا جا سکتا ہے.
تو یہ اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں ایسے ہی سمجھایا، بنی اسرائیل کو ایسے سمجھایا. اور بنی اسرائیل سے اس وقت کون لوگ، کن لوگوں کو اللہ مخاطب کر رہا ہے؟ مدینہ میں رہنے والے یہود. یہ پہلے بھی آ چکی ہے بات. کون لوگ مخاطب ہیں اس سے؟ بنی اسرائیل سے مراد کون ہے؟ مدینہ میں رہنے والے یہود. ایک بات. دوسری بات یہ کہ فضیلت تو اس وقت دی تھی، اب ہم سے کیوں بیان کر رہے ہو ان باتوں کو؟ یہود مدینہ ہیں، مدینہ میں رہنے والے یہود، فضیلت تو ان کے باپ دادا کو دی تھی، ہمیں تھوڑی دی ہے. تو ہم سے کیوں بیان کر رہے ہو بھائی؟ ہم سے مت بیان کرو. فضیلت تو تم نے کسے دی تھی؟ پہلے والوں کو دی تھی. ہم سے کیا فائدہ بیان کرنے کا؟ آپ کو معلوم ہے ایک بچہ جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ بہت ہی قابل تھے تو وہ اپنے ماں باپ کی قابلیت پر فخر کرتا ہے. کہتا ہے ارے میرے پاپا تو یہ تھے، ہاں میرے دادا تو اس مقام پر تھے، میرے دادا نے تو یہ کر رکھا تھا، ارے یہ ان لوگوں سے تو سنبھالا نہیں جا رہا ہے، میرے دادا نے سنبھالا تھا ان سب کو. کہتے نہیں کہتے؟ جی باپ دادا پر فخر کرتے ہوئے کہتے نہیں کہتے؟ تو اللہ رب العالمین انہیں بھی یہی سمجھا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا اتنے اچھے تھے اور اللہ نے ان پر اتنی نعمتیں کی تھیں، تو تمہیں بھی ان نعمتوں کے بارے میں سوچنا ہے اور اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے. اور ہو سکتا ہے جو نعمتیں اللہ نے ان پر کی تھیں وہ اب تم پر بھی کر دے. بات سمجھ میں آئی کیوں اللہ یاد دلا رہا ہے؟ یہ سمجھیں اللہ کیوں یاد دلا رہا ہے، تاکہ جو نعمتیں ان پر کی گئی تھیں اگر تم بھی ان جیسا کام کرو گے تو تم پر بھی وہی نعمتیں کی جائیں گی. کلیئر ہے؟ اس کے بعد آگے بڑھا جائے. مٹانے کے لیے کچھ ہے نہیں، میری جیکٹ مت دینا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها. واو مانے اور، یہ لفظ ہے اتقو. اتقو لفظ ہے اور یہ بنا کس سے ہے یہ میں بتا دیتا ہوں. یہ بنا ہے واو قاف اور یا سے. واو قاف اور یا سے بنا ہے. اس کا معنی ہوتے ہیں بچنا. وقا مانے بچنا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واتقو بچو. اتقو مانے بچو، یا ہم کہہ سکتے ہیں ڈرو. یومن ایک دن سے. یوم مانے دن. لا مانے نہیں. تجزی جزائے اجزی مانے جی جزائے اجزی مانے بدلہ دینا. بدلہ دینا، بدلے میں دینا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. نفسن کوئی جان. عن مانے سے. نفسن مانے کوئی جان یا کوئی نفس. شیئن مانے کچھ بھی. واو مانے اور، لا مانے نہیں. یقبلو قبول کیا جائے گا پیسو وائس میں. منہا من مانے سے. اس سے کیا نہیں قبول کیا جائے گا؟ اس سے شفاعہ کوئی سفارش. اس کے بعد کیا ہے؟ ولا یقبل منہا عدل. واو مانے اور، لا مانے نہیں. یقبل مانے ابھی آیا
قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدل فدیہ، یا ہم کہہ سکتے ہیں کوئی فدیہ، عدل اور اس کے بعد کیا ہے ولا اور، لا مانے نہیں، ہم مانے وہ سب، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ ترجمہ دیکھیں ذرا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی جان دوسری جان کے بدلے میں نہیں دی جائے گی، یا ہم کہیں گے ایک جان دوسری جان سے بے نیاز نہیں ہوگی، یعنی کہ آپ کسی سے بھی اس دن مدد نہیں لے سکتے، آپ کسی سے بھی اس دن مدد نہیں لے سکتے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے مجیب بھائی سے مانگے، انہوں نے مجھے پیسے دے دیے، تو اب میرے پاس پیسے آ گئے، تھوڑا سا میں اپنے آپ کو یہ تو سمجھ سکتا ہوں بے نیاز ہو گیا اس معاملے میں، ہاں میرے پاس 2 وقت کی روٹی آ گئی اس پیسے سے، ایک دن کی بے نیازی ملی نہیں ملی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس دن کوئی بھی جان دوسری جان سے بے نیاز نہیں کر سکتی، کوئی بھی جان دوسری جان کو، کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو بے نیاز نہیں کر سکتا، بدلہ نہیں دے سکتا، کوئی چیز لا کر نہیں دے سکتا، کوئی عمل نہیں دے سکتا، کچھ بھی نہیں دے سکتا، یہ النفس شیء کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی اس سے کس سے، جان سے، کسی بھی نفس سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی بھی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ فدیہ مطلب تحفہ نہیں، فدیہ جو آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے پیسے دیتے ہیں وہ فدیہ ہوتا ہے۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ لوگ مدد کیے جائیں گے۔ اس آیت کو سمجھنے میں 4 چیزوں کا خیال رکھیں۔ پہلے اللہ رب العالمین نے دن سے ڈرایا ہے، یہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ پہلا، یہ ہے پہلا پوائنٹ، ایک، دوسرا یہ، تیسرا یہ ہے، اور چوتھا یہ۔ اب اسے سمجھیں، کیسے سمجھنا ہے؟ پہلی، اللہ رب العالمین نے پہلی چیز کس کو ختم کیا؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی جان دوسری جان سے بے نیاز نہیں کر سکتی، ایک جان دوسری جان کو کچھ بھی نہیں دے سکتی جو اس کا کچھ کام چل جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کلیئر ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی بھی ہلکا سا بھی فائدہ کسی کو نہیں پہنچا سکتے، ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز ہے ان سے کوئی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، 2 چیزیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جان چھڑانا ہے تو کچھ پیسے دے کر، فدیہ دے کر آپ نکل لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ لوگ نہ ہی مدد کیے جائیں گے۔ 4 چیزیں تو ہیں، لیکن ان 4 چیزوں کو تھوڑا سا ہمیں اس طرح سمجھنا ہے کہ انسان کے پاس کوئی بھی نعمت آتی ہے تو 2 کاموں کے لیے آتی ہے وہ نعمت، یا تو فائدہ پہنچانے کے لیے آتی ہے یا نقصان سے دور کرنے کے لیے۔ اسے ایسے سمجھیں، آپ غریب ہیں، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پیسے کی۔ کوئی آپ کو پیسہ دے دے، فائدہ پہنچ گیا۔ آپ بیمار ہیں، اللہ آپ کو ٹھیک کر دے، نقصان تھا، نقصان دور ہوا، تو نعمتیں کتنی طرح کی ہوئیں؟ پھر 2 طرح کی۔ نعمتوں کی شکل کتنی طرح کی ہے بیٹے؟ 2 طرح کی۔ کون سی شکل کون سی ہے؟ یا تو آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے نعمت آئے گی، یا آپ سے نقصان دور کرنے کے لیے نعمت آئے گی۔ فائدہ پہنچا تب بھی نعمت، نقصان ہٹا تب بھی نعمت۔ کلیئر ہے؟ کلیئر؟ تو
یہ والی چیز یہ فائدہ پہنچانے والی ہے اور یہ نقصان دور کرنے والی. اس والی شکل میں, پہلی والی شکل میں آپ کو فائدہ پہنچانا, میں نے بتایا نا کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی نہیں دے گا, کوئی بھی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. سب کیا کہہ رہے ہوں گے؟ نفسی نفسی, میری جان میری جان. یہ نفس اسی سے ہے. ہم لوگوں نے سن تو رکھا ہوگا نفسی نفسی, لیکن وہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ میری جان, مجھے اپنی جان بچانا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہوں گے؟ امتی امتی, میری امت میری امت, اسے بچا لے اللہ, بس میری امت بچ جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تئیں اتنے رحم دل ہیں. درود بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو سب کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی, تو کوئی بھی کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک چیز تو یہاں کلیئر ہو گئی, فائدہ پہنچایا نہیں جائے گا. مدد کب کی جاتی ہے؟ جب کوئی انسان کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہو, مدد تبھی کی جاتی ہے نا. تو نقصان دور کرنے والی چیز بھی وہاں پر نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو فائدہ پہنچانے والی چیز بھی نہیں ہوگی اور نقصان دور. اب رہی یہ دو شکلیں. کبھی کبھی انسان کی مدد جی دو چیزوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے. آپ کہیں پھنسے ہوئے ہیں, کسی کے چنگل میں پھنس گئے ہیں آپ, کسی نے آپ کو پکڑ لیا ہے, تو دو ہی کام چل سکتے ہیں. ایک تو آپ اگر پیسے نہیں ہیں تو کیا کر دیں گے؟ سفارش, ٹھیک ہے. پیسے ہیں تو پیسہ دے دیں گے. اللہ نے ان دونوں چیزوں کو ختم کر دیا. کہا اس دن نہ تو پیسہ چلے گا اور نہ ہی سفارش چلے گی. اور نبی جو سفارش کریں گے اس کا کیا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی تو ثابت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارش ہوگی وہاں پر, لیکن کس کی اجازت سے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. بہت عظیم آیت ہے, آیت الکرسی آپ نے پڑھی ہوگی. اس میں اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس دن سفارش کر دے؟ اللہ ایسے کہتا ہے. اللہ کے پاس کھڑے ہو تم تو سفارش بھی کس سے پوچھ کے کرو گے؟ اللہ سے پوچھ کر کرو گے. تو اس دن سفارش تو ہوگی, لیکن بہت سی شرائط ہیں اس کے لیے. ہر کوئی نہیں کھڑا ہو جائے گا اللہ انہیں بخشوا دے, اللہ انہیں بخشوا دے. آج کل والے دامن کہتے ہیں نا, ان کا دامن پکڑ لو جنت, ان کا پکڑ لو جنت. نہیں پہنچائی جاتی ایسی جنت. کوئی نہیں ہوگا اس دن جنت میں سوائے جو اللہ کی رحمت کا مستحق ہو. خود نبی کہتے ہیں اپنے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بھی جنت میں اپنے اعمال کے بلبوتے پر داخل نہیں ہو سکتا. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اعمال کے بلبوتے پر داخل نہیں ہوں. میرے اعمال اتنے کوتاہ ہیں, میرے اعمال میں اتنی کمی ہے کہ میں اپنے اعمال کو بیس بنا کر جنت میں نہیں جا سکتا. لیکن اگر اعمال ہوں گے تو اللہ تھوڑا خوش ہوگا, پھر اپنی رحمت سے کہاں داخل کر دے گا؟ جنت میں. تو یہ خیال رکھیں. سفارشی آج کل تیار رہتے ہیں, کہتے ہیں یہ لوگ یہ ہماری سفارش کر دیں گے, وہ سفارش کوئی نہیں کرتا سفارش. سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, سب جھوٹ ہے, بکواس ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سفارش اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے نہیں کی جا سکتی. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اپنی زبان نہیں کھول سکتا. کلیئر؟ تو اللہ نے کہا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی جان دوسری جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی, اور نہ ہی ان سے سفارش قبول کی جائے گی, اور نہ ہی ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا, اور نہ ہی وہ لوگ مدد طلب کیے جائیں, نہ ہی ان دو کی مدد کی جائے گی, نہ انہیں کسی مشکل سے نکالا جائے گا. اچھا اللہ تو نعمتوں کی بات کر رہا تھا, یہ بیچ میں یہ بات کیسے آ گئی؟ ایک سوال ہے. ابھی تو میں نے کہا نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے, یہ کیا آ گیا؟ تو ابھی تو نعمتوں کا میں کہہ رہا تھا ذکر, غلط کہہ دیا میں نے. ہاں نعمتوں کا ذکر نہیں آ رہا ہے. آپ کو ڈرا رہا ہے, یہ بھی تو ایک نعمت ہے. ہاں آپ کو کچھ ہونے سے پہلے ڈرا رہا ہے, آپ کے کچھ
شبہات کو دور کر رہا ہے، یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ بھی نعمت ہے. ہاں بھائی کوئی انسان غلط راہ پر ہو، میں اسے صحیح راہ کی طرف گامزن کرا دوں، اس سے کہہ دوں یہ بھائی غلط ہے یہ صحیح ہے، نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی نعمت ہے. کلیئر؟ اور دوسری چیز یہ کہ یہ آیت اللہ رب العالمین نے اس لیے اتاری اور اس کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس دن ہم بخشوا دیے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں. کس کی اولاد ہیں؟ انبیاء کی اولاد ہیں. تو ہم کیا ہیں؟ بخشے بخشائے ہیں. آج کل کے لوگ کہتے ہیں ہم کیا ہیں؟ بخشے بخشائے ہیں. تو ان لوگوں کا بھی یہی تصور تھا، یہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں عذاب نہیں ملے گا، اور عذاب ملے گا تو ذرا سا ملے گا، اس کے بعد تو ہمارے لیے ہی تو بنائی گئی تھی جنت، ہم ہی تو اصل حقدار ہیں اس کے. کیوں حقدار ہیں؟ کیونکہ ہمارے اعمال اچھے نہیں، بلکہ ہم کس کے اولاد ہیں؟ انبیاء کی اولاد ہیں، اس لیے کیا ڈائریکٹ جنت. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ایسا نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا. کتنا پیسہ دے دو، زمین بھر کے دے دو. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ کسی کو چھڑانے کے لیے دے دیا جائے اس دن نہیں قبول کیا جائے گا. جی نہیں قبول کیا جائے گا. 1,00,000 2,00,000 سب کچھ دے دو، پوری دنیا دے دو، پوری سرزمین دے دو، اس دن ان ظالموں کو جنہوں نے شرک کیا ہوگا، جنہوں نے کفر کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، اتنا سا بھی قبول نہیں کیا جائے. کلیئر؟ یہ آیت کلیئر؟ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب واو مانے اور اذ مانے، کئی بار آیا. اذ مانے جب، لیکن جب ہم ترجمہ کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ یاد کرو جب. نجیناکم، اچھا نجیناکم جب سینٹنس اسٹرکچر آتا ہے تب ہم پڑھتے ہیں ایک اس میں ہوتا ہے سبجیکٹ، ایک ہوتا ہے ورب، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ. سبجیکٹ بولتے ہیں کرنا، کرنے والا. ورب کام کو کہتے ہیں، اور آبجیکٹ جس پر کام ہو، یعنی جس پر کام ہوا ہو. یہ تو انگلش کا اسٹرکچر ہے، لیکن جب ہم عربی میں آتے ہیں تو یہ ورب ادھر آ جاتا ہے اور سبجیکٹ اس کی جگہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا پھر جاتا ہے. صرف یہ ایک ورڈ ہے، یہ ایک ورڈ ہے، دکھنے میں ایک لگ رہا ہے، ہاں یہ پورا ایک سینٹنس ہے، پورا ایک سینٹنس صرف یہ ایک ورڈ ہے. یہ عربی کی خاصیت ہے. آپ کو ایسا لگے گا کہ کیا ہے یہ ایک ورڈ ہے، لیکن یہ پورا ایک سینٹنس ہے. دیکھیے کیسے، اس میں فعل ہے نجا. نجا مانے نجات دینا، پار کرانا. ہاں کسی کوئی کہیں پھنسا ہوا ہو اسے وہاں سے نکال دینا، اسے کیا بولتے ہیں ہم؟ نجات. ہاں اس میں سبجیکٹ کیا ہے؟ نہ مانے ہم نے، کرنے والے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم نے ضرور جوڑیں گے، کیونکہ میں نے کیا، تم نے کیا، تو جو کرنے والا ہوتا ہے اس کے آگے کیا اردو میں جوڑتے ہیں؟ نے. اور پھر کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کم مانے تم سب، تم نہیں صرف تم سب.
یہ کیا ہے؟ آبجیکٹ. یہ سبجیکٹ اور یہ کیا ہے؟ ورب. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے عربی کی خاصیت کہ ایک ورڈ میں پورا سینٹنس بنا ہوا ہے. ہاں یہ عربی کی خاصیت ہے. تو اب ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ اور یاد کرو جب ہم نے تم سب کو نجات دی. کلیئر؟ اور یاد کرو جب ہم نے تم سب کو نجات دی. اتنے کا ترجمہ ہو گیا. پھر کس سے نجات دی؟ من مانے سے آل فرعون، فرعون کی آل سے. ابھی بتاتا ہوں آل کا مطلب کیا ہوتا ہے. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ یسومونکم. جیسے نجیناکم ہے پورا سینٹنس، ویسے یسومونکم بھی پورا سینٹنس ہے. اس میں بھی سبجیکٹ ورب آبجیکٹ سب ہے. وہ لوگ تم سب کو چکھاتے تھے. چکھانا جیسے کھانا چکھتے ہیں آپ، ویسے یہ بھی ہے چکھانا. کیا چکھاتے تھے؟ سو مانے برا، العذاب مانے عذاب. ترجمہ کیا ہوگا دونوں کا؟ برا عذاب. وہ تمہیں چکھاتے تھے برا عذاب، سوء العذابی. اور یذبحون، یذبحون، ذبح یذبح مانے ذبح کرنا. وہ لوگ ذبح کرتے تھے. کسے ذبح کرتے تھے؟ ابناءکم. یہ ابنا مانے ابن سے ہے، یہ ابناؤن تمہارے بیٹوں کو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَسْتَحْيُونَ، واو مانے اور، یستحیون مانے چھوڑ دیں. نہیں، پکڑ لیں. نہیں. آپ نے کیا چھوڑ دیتے، ہم نے کیا پکڑ لیتے. آپ نے سنا ہوگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی مانے زندہ. اسی سے نہیں لگ رہا آپ کوئی؟ ہاں حی سے نہیں لگ رہا، ہا یا سے نہیں لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے نا. استحیا مانے ہوتے ہیں زندہ رکھتے تھے. کسے زندہ رکھتے تھے؟ نساءکم، تمہاری عورتوں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وفی، واو مانے اور، فی مانے میں نہیں، میں، ذالکم، وفی ذالکم. ترجمہ ہم ایسے کریں گے اور اس میں، پورے کا ترجمہ ہم کریں گے اور اس میں بلاء. بلا مانے بہت بڑی بلا ہے بھائی یہ تو. ہاں مصیبت، گڈ. آزمائش یا مصیبت، گڈ. بہت بڑی مصیبت ہے. ہاں بلاء من ربکم، من مانے سے، ربکم ہاں تمہارے رب کی طرف سے. ایک ہی بھائی کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا ہے. ایک ہی بھائی کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا. تم سب کے رب کی طرف سے کیا تھی؟ بہت بڑی آزمائش. عظیم، اچھا بہت بڑی یہ ہے، بڑی. ترجمہ دیکھیں، آیت لمبی ہے لیکن ترجمہ دیکھ لیں. اور جب، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سب کو نجات دی. کس سے نجات دی؟ فرعون کی آل سے. وہ لوگ تمہیں سخت عذاب یا برا عذاب چکھاتے تھے. ابھی اس کی وضاحت کروں گا یہ کیا ہے.
یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، یا ہم کہیں تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس سب میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ اصل ہے بلاء عظیم، بڑی آزمائش تھی، کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ آیت میں ذرا غور کریں، یہ کیا ہوا ہے اور کیسی نعمت ہے، یہ کون سی نعمت ہے؟ اتنے تو سخت کلمات لگ رہے ہیں اس میں نعمت کہاں دکھ رہا ہے ہمیں؟ وہ غور کرنے کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ فرعون مشہور ہے، مصر میں جو بھی حکومت کرتا تھا اسے کیا بولتے تھے؟ فرعون۔ تو فرعون کوئی نام نہیں ہے، فرعون ایک لقب ہے۔ کلیئر؟ یہ مت سمجھنا کہ فرعون کوئی نام ہے۔ جو بھی مصر میں حکومت کرتا تھا اسے کیا بولتے تھے؟ فرعون۔ کلیئر؟ اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کی آل سے۔ یہ ایک نعمت ہے، لیکن نجات دینے کے لیے یہ تو ہو کس چیز سے نجات دی بھائی؟ نجات دی، میں کہوں آپ کو نجات دی، ارے بھائی پھنسا ہوا تھوڑی تھا جو نجات دے دی آپ نے۔ اللہ نے آگے اس چیز کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نجات دی یعنی پار کرایا، ان لوگوں سے نکلوایا۔ کون تھی وہ؟ فرعون کی آل۔ صرف فرعون نہیں تھا، فرعون کی آل۔ آل کسے بولتے ہیں؟ خاندان کو، گھر والوں کو۔ اصل میں آل گھر والوں کو ہی بولا جاتا ہے، آل کا معنی ہوتا ہے اہل، لیکن یہاں مراد فرعون کی آل سے مراد فرعون کے متبعین ہیں، فرعون کے پیروکار ہیں، فرعون کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جیسے گھر والے اپنے بڑے کی بات مانتے ہیں جی، تو گھر والے کیا کہلاتے ہیں؟ آل البیت، اور جو جس کا گھر ہوتا ہے اس کا بولا جاتا ہے جیسے آلو فلان، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ اس کی بات مانتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھی، جیسے گھر والے متبعین ہوتے ہیں ویسے ہی آل کیا ہوتی ہے؟ متبع ہوتی ہے۔ تو اللہ نے متبع کا لفظ استعمال نہ کر کے فرعون کی آل کا لفظ استعمال کیا، یہ احساس دلانے کے لیے کہ فرعون کے پیچھے ایسے چلتے تھے جیسے گھر والوں کے مطلب اپنے بڑے کے پیچھے گھر والے چلتے۔ فرعون کے پیچھے اس کے لوگ ایسے چلتے تھے جیسے کہ جی ایک بڑے کے پیچھے اس کے گھر والے چلتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کلیئر؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا من آل فرعون، تو مطلب کیا ہے؟ فرعون کی آل یعنی فرعون کے متبع لوگ، فرعون کے پیچھے چلنے والے لوگوں سے نجات دی۔ کیوں نجات دی؟ اب وہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ یسومونکم، یہ لفظ ہے، اس لفظ کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے سامہ یسوم، معنی ہوتے کسی چیز کو لازم کر دینا، جوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ دوسرا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا، کسی چیز کو چاہنا۔ دو معنی پھر میں بتا رہا ہوں، لازم کر دینا، جوڑ دینا کسی چیز سے، اور دوسرا کسی چیز کو چاہنا۔ اگر ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو میں نے پہلے والے معنی کو اختیار کیا ہے کہ چکھاتے تھے۔ جو چکھنے والی چیز ہوتی ہے وہ آپ سے جڑی ہوئی تو ہوتی ہے، تبھی تو چکھیں گے آپ، ورنہ کیسے چکھ لیں گے جی؟ تو لازم کر دیا، میں نے لازم والا معنی لیا ہے۔ اور دوسرا معنی بھی آپ لے سکتے ہیں کہ وہ تمہیں عذاب دینا چاہتے تھے، برا عذاب، ٹھیک ہے؟ دونوں چیزیں، دونوں معنی کلیئر۔ اور کیسا عذاب تھا وہ؟ صرف عذاب نہیں تھا، کیسا تھا؟ برا عذاب تھا، اور برے عذاب کی شکل یہ تھی، وہ آگے شکل ہے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے بھائی ذبح؟ دیوانے ہو گئے تھے کیا؟ پاگل ہو گئے تھے؟ ہاں، کیا جوش چڑھ گیا تھا انہوں کہ بیٹوں کو مار دو اور عورتوں کو زندہ رکھو؟ کوئی وجہ بتا سکتا ہے؟ کسی نجومی نے کہا تھا نا کہ اس سال جو لڑکا پیدا ہوا تمہاری قوم میں۔ اچھا، اصل میں فرعون نے خواب دیکھا،
خواب بتایا جاتا ہے کہ ایک آگ آئی اور پورے اس کی بادشاہت کو جلا کر راکھ کر دیا اس نے, ختم ہو گئی بادشاہت اس کی ایک بار میں. تو اس نے کہا ارے یہ کیا ہے, وہ پہنچ گیا نجومیوں کے پاس, بتاؤ اس خواب کی تعبیر بتاؤ, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے میرا یہ خواب. تو کسی نے کہا کہ تمہارے ہی ملک میں, تمہاری ہی حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا. پیدا ہوا نہیں ہے, ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو گرا دے گا, تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. ایک نجومی نے. اب فرعون کیا ہو گیا, پریشان ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, انا ربکم الاعلی, میں سب سے خطرناک ہوں, میری حکومت کون گرا سکتا ہے, میں گرنے نہیں دوں گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے نا آپ لوگوں کو آپ کا مستقبل نہیں بتایا, ورنہ آپ لوگ نا پریشان رہیں گے, کون خوشحال رہے گا بتائیے. یہ دیکھیے کیسے اللہ رب العالمین نے ہم سے ہمارا مستقبل چھپایا نا, چھپایا نہیں چھپایا. آپ کو پتہ ہے 10 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے آپ سے, نہیں پتہ نا, چھپایا اللہ نے. کیوں چھپایا, مصلحت ہے نا ہمارے لیے. دیکھیے اس نے کیا کیا مصلحت, اس نے کیا کیا, اس نے کہا جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو مار دو, لڑکے سب کو مار دو, کیونکہ حکومت کون کرے گا, لڑکا کرے گا, سب کو مار دو. اس نے حکم جاری کرا دیا اور کہا جتنی بچیاں پیدا ہوں انہیں چھوڑ دو. اور چھوڑو کس لیے, تاکہ ہم ان سے کام لیں بڑے ہو کر. جیسے بڑی ہو جائیں گی فوراً ہماری کیا بن جائیں گی, خادمائیں بن جائیں گی. ٹھیک ہے, اس نے یہ سوچ لیا اور قتل شروع ہو گیا. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ختم 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 ختم. اب تو کام کرنے والے جو لڑکے تھے جن سے کام لیا جا سکتا تھا وہ کم پڑنے لگے. اب وہ اور پریشان کہ بچوں کو تو ہم مار رہے تھے, اب ہم کام کس سے لیں, سب تو ختم ہونے لگے ہیں. جو بڑے ہو گئے وہ تو ختم ہوتے جا رہے ہیں, بڈھے ہو کر ختم ہو گئے, لیکن جو زندہ ہوں گے جنہیں ہم ختم کر دے رہے ہیں شروع سے, تو ہم کام کس سے لیں گے. کام تو بنی اسرائیلی کو تو غلام بنایا تھا, کام تو انہی سے لینا ہے. سارے لڑکوں کو ختم کر دیا تو ہل کون چلائے گا جی, کھیتی کون نکلوائے گا, یہ سب سوچ. اب وہ پریشان. تو اچھا اس نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ایک سال کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور 1 سال ماریں گے, 1 سال زندہ رکھیں گے اور 1 سال ماریں گے. تو جس سال یہ باری تھی کہ زندہ رکھیں گے اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے, موسیٰ علیہ السلام کے بھائی. اور جس سال یہ باری تھی کہ اس سال مارا جائے گا اس سال کون پیدا ہوئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام. کس سال پیدا ہوئے, جس سال یہ باری تھی کہ ختم کیا جائے گا سب کو, اور اس میں کون پیدا ہوئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی اور انہیں اسی کی بادشاہت میں اور اسی کے محل میں کیا دلائی, تربیت دلوائی. اور اسی نے, اس کی بیوی نے پالا. کس کو پالا, حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ کی جو تدبیر ہے نا, اس سے بڑی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں, آپ کتنے بڑے قابل انسان ہو, آپ اللہ نہیں ہیں, آپ خالق نہیں ہیں, آپ کیا ہیں, مخلوق ہیں. زیادہ نا چال بازیاں نہ کریں اللہ سے کہ نہیں ایسا ہو گیا, نہیں ایسا کر دوں گا میں ویسا کر دوں گا. نہ ویسا اور ایسا نہیں, سب پتہ ہے اللہ کو کیا ہے دل میں آپ کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. آپ لوگوں سے چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اللہ کی تدبیر کے آگے سب فیل ہیں. اللہ نے اسی سال پیدا کروایا اور ان کی حفاظت بھی کرائی اور پلوایا بھی کس کے, فرعون ہی کے محل میں. یہ اللہ رب العالمین کا فضل تھا کس کے اوپر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. تو وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. عورتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ بچیوں کو زندہ نہیں رکھتے تھے, بچیاں ہونا چاہیے تھا نا یہاں پر. مطلب پیدا ہوئی تو عورت بن گئی وہ, ہاں پیدا ہوئی عورت بن گئی. یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا, اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے. چونکہ اصل کام جو لیا تھا فرعون نے وہ کب لیا تھا, جب وہ عورت بن جاتی. اصل کام
جب لیا تھا فرعون نے، جب وہ عورت بنے گی تبھی تو لے گا کام. بچی سے لے لے گا؟ چھوٹی بچی سے نہیں لے سکتا نا. تو اللہ نے لفظ بھی اسی کے معنی میں استعمال کیا کہ وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ ان سے کام لے لیا جائے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے کیا تھی؟ ایک بڑی آزمائش تھی. اچھا آخری وضاحت کر دیں، اس کے بعد ہم کمپلیٹ کریں گے. آزمائش، یہ لفظ دیکھ رہے ہیں بلا. بلا دونوں طرح کی ہوتی ہے، اچھی بھی اور بری بھی. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں اچھائی سے بھی اور برائی سے بھی آزمائیں گے. تو آزمائش ہمیشہ بری نہیں ہوتی، آزمائش اچھی چیز دے کر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو بلا کا معنی کبھی نعمت کے آتے ہیں اور بلا کا معنی کبھی مصیبت کے آتے ہیں. جو انہوں نے بھائی نے کہا بلا معنی مصیبت، بلا کا معنی کبھی کبھی کس کے معنی میں بھی آتا ہے؟ نعمت کے معنی میں بھی آتا ہے. تو علماء نے یہاں پر دونوں معنی مراد لیے. وہ کیسے؟ فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے اس میں بہت بڑی نعمت تھی. کہاں ہے نعمت؟ یہ ہے نعمت، ہم نے تمہیں نجات دی. کلیئر؟ اور بلا معنی مصیبت، مصیبت کہاں ہے؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بچوں کو زندہ رکھتے تھے اور تمہارے بچوں کو مار دیتے تھے اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتے تھے. تو یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے، اور یہ کیا ہے؟ نعمت ہے. اللہ نے کتنا پیارا لفظ استعمال کیا، فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے کیا تھی؟ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اور آزمائش میں نعمت بھی ہوتی ہے اور آزمائش میں مصیبت بھی ہوتی ہے. کلیئر ہے؟ تو یہ ایک واقعہ تھا جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. کس کے تعلق سے؟ بنی اسرائیل کے تعلق سے، کہ اللہ رب العالمین نے انہیں، ان کے اوپر کیا نعمت کی. کیا نعمت تھی وہ؟ کہ اللہ نے انہیں اس عذاب سے نجات دی جو عذاب بہت ہی سخت تھا. ان کی نسلوں کو تباہ کیا جا رہا تھا، ان کو تباہ کیا جا رہا تھا. اللہ رب العالمین نے انہیں نجات دی. اللہ رب العالمین سب کو نجات دینے والا ہے اگر ہم اللہ رب العالمین کے احکام کو اچھے سے فالو کریں. اگر احکام کی اتباع کریں تو اللہ رب العالمین نکالتا ہے آپ کو پریشانیوں سے. قرآن کریم کی ایک آیت ہمیشہ یاد رکھیں اور مصیبت کے وقت اس آیت کو ہمیشہ لازم پکڑے رہیں اور اس مصیبت کے وقت اس آیت کے بارے میں سوچا کریں. فرمایا ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے. مشکل کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے. تو اللہ اس دنیا میں ہمیشہ آپ کو مصیبت میں رکھے ایسا نہیں ہو، اور ہمیشہ آپ کو نعمت میں رکھے ایسا بھی نہیں ہوگا. ہمیشہ کی مصیبت جہنم کی مصیبت اور ہمیشہ کی نعمت جنت کی نعمت. کلیئر؟ تو یہ گھبرایا نہ کریں کہ مصیبت ہی ہے، اللہ ہٹا ہی نہیں رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. نہیں، آپ اس طرح سے جزا فضا نہ کریں بلکہ اللہ سے مانگتے رہیں. ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین آپ سے اس مصیبت کو ہٹا دے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.